ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز اور بڑے متمل اور ناصر بیانات فرما رہے تھے کہ نشا جی کی عمر میں درازی عطا فرمائے اور اس رات کے صدقے دیکھیے قرآن کریم میں 7 سلام، سلام الموقوف العالمین، سلام علی ابراہیم، 7 سلام آئے ہیں۔ آخری جو سلام دیکھیں وہ نبیوں کا سلام ہے، اور جو سلام ہے نا سلام قول من رب الرحیم، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو سلام ہے یہ سلام کسی نبی پر بھی نازل ہوا، یہ سلام کسی نبی پر نازل نہیں ہوا، یہ سلام فرمائے نہ یہ نور پر نازل ہوا ہے نہ یہ سلام کسی اور پر نازل ہوا ہے، یہ سلام اگر نازل ہوا ہے تو سرکار کی گناہگار امت پر نازل ہوا ہے، گناہگار امت پر نازل ہوا ہے۔ دیکھیں کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، میرے رب نے فرمایا کہ یہ سب صبح تک سلامتی والی ہے، یہ رات صبح تک سلامتی والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، میرے رب نے فرمایا کہ یہ تسبیح کرنے والے ہیں، تحمید کرنے والے ہیں، اذکار کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتے ہیں محبوبہ ان کی تسبیح و تحمید سے، ان کے اذکار سے، ان کے ذکر سے مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے نا وہ کیا پسند ہے؟ تیری گناہگار امت کا رونا پسند ہے۔ تیری گناہگار امت جب روتی ہے نا تو میرا عرش ہل جاتا ہے، جو ملائکہ ہیں وہ بھی ان کا رونا سنتے ہیں، وہ مشتاق ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے دے کہ یہ جو تیرے بندے رو رہے ہیں ان سے جا کر سلام کریں، مصافحہ کریں۔ تو رب العالمین اس رات کو ان کو اجازت دیتا ہے جاؤ لیلۃ القدر ہے، اس رات کو جاؤ اور میرے گناہگار جو بندے ہیں، میرے محبوب کی گناہگار امت ہے، جا کے ان کو سلام کی کرو، اور اس رات کو یہ فرشتے جس کو سلام کرتے ہیں رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، میں جناب والد محترم جناب حاجی خادم حسین صاحب کو ملتمس ہوں کہ وہ 1-2 ملفوظات جو باتیں کرنا تھے وہ گوش گزار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن عظیم، قرآن رشید، فرقان حمید، رب رحیم الرحیم کا پاک کلام جو اس نے اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا پر ماہ رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور نازل فرما کر تمام امت مسلموں کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ویسے قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم روزے بھی رکھو، قرآن پاک میں بڑا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننا اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس، کہ قرآن شریف جو ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے، لیکن یہاں تک نہیں فرمایا کہ تم اور جب تم اتاری جس پر میرا کرم ہے، جس پر میری نگاہ ہے، جب وہ میرے حبیب کا قرآن پاک تمہارے سامنے تلاوت کرے تو اس کو غور سے کان دبا کر سکو، تاکہ تمہاری اوپر میں رحم کروں، تمہارے اوپر میں شفقت کروں، تمہارے پر
میں محبت کروں گا. کیونکہ قرآن پاک کا ایک اور بات بھی ہے کہ سازش پر کنرے کو ویزا سامون ان ذرا ویزا سامون ذرا رسمائے ترا آج وہ من تحفیظ اپنا کرنے کہ یہ جو لوگ قرآن پاک سنتے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ترا آج وہ من تحفیظ اپنا کرنے ملا آرہم میں ہوتے تو وہ حق کو بچاتے ہیں, ان کو وجہ تاری ہو جاتا ہے وہ قرآن پاک سنتے ہیں, ان کو ویدانی کا خوف ہو جاتی ہے. کیونکہ رونا جو ہے یہ بجت کی الگ کیفیت ہے. ویزا سامعون قرآن کا لہذا تم طرح آئے ہونا تحفیظ اپنا کرنے ملا آرہم میں ہوتے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. کہ جب ان کو قرآن پاک سنایا جاتا ہے سنتے ہیں تو ان کی ویدانی کا خوف ہو جاتی ہے, حضور ہو جاتا ہے, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پر اپنا فضل و احسان فرما. تو ویسا پورا قرآن فستا مولا قرآن سے تم اللہ بنتو خامون کہ تم پر میرا رحم ہو. قرآن پاک کا ادب کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. اگر کریم علیہ السلام کا دور میں بنانے رحمت ہو باعث ہو گئے. عجیب ادب کی بات کرتا ہوں کہ جو قرآن پاک کا ادب کرتے ہیں. بارش شروع ہو گئی تو صحابہ کرام کسی ایک صحابی گھر میں قرآن پاک کا نسخہ پڑا ہوا تھا تو اس وقت نسخہ تحریر کرتے تھے. تو بارش ایسی ہو گئی تھی کہ اس کے گھر کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں رہی جہاں پانی ٹپکتا ہو. تو اس کو ڈر لگ گیا کہ یہ جو قرآن پاک کا جو نسخہ ہے یہ ضائع ہو جائے گا اور میرے گھر میں ایسی جگہ بھی نہیں ہے. اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ ابھی کیا کریں. بیوی نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں یہودی ہے, کیوں نہ یہ قرآن پاک اس کو جا کے دے, اس کو کہے کہ اپنے گھر میں محفوظ کر دے. ان نے کہا وہ تو یہودی ہے. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ہم اس کے آگے درخواست کر دیں گے, اس کی مدد سماجت کر دیں گے. بارش لگی ہوئی ہے, کسی طریقے سے اس کو محفوظ طریقے سے اس کے گھر میں گیا, گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے وہ یہودی آیا, کسی سے بیوی بھی آئی. جب یہودی نے دیکھا کہ مسلمان ہے, اس کے سر کی کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے, ان کو پوچھا کیا بات ہے. شادی نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر سارا پانی ہے, یہ ہمارا قرآن پاک ہے, ہمارے گھر میں اس کے رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, تو مہربانی کر کے اس کو آپ اپنے گھر میں آج رات کے لیے رکھ دو تاکہ یہ جو نسخہ ہے یہ ضائع نہ ہو. اس نے نہیں دیا. رب تعالیٰ نے اس کو یہ حکم نہیں دیا, یہ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ انکار کر سکے. اس نے وہ قرآن پاک دے دیا, دروازہ بند کر دیا. دروازہ بند کر کے تو اپنے گھر کے اندر گیا تو بیوی کو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ہم سارے میں کہا گیا یہ تو قرآن پاک مسلمانوں کا قرآن پاک کتاب ہے, ہم اس کو پڑھا رہے تھے, پریشان ہو گئے. بیوی کہتی ہے کہ اسی طرح سر کے اوپر رکھو جس طرح وہ سر میں لا کے دے کے گیا ہے. ساری رات آدھی رات اس کا خامن کر میں اپنے سر پہ رکھا. آدھی رات کے بعد اس کی بیوی نے قرآن پاک کو سر میں رکھ کے ساری رات جاگتے رہے, قرآن پاک کا ادب کرتے رہے. ادھر وہ ادب کرتے رہے, ادھر آسمان کے رب نے ان کا تقریر کا معنامہ بدل دیا. نماز سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں جبرائیل امین کو بھیجا, جو میرے حضور کو کرو فلاں کرنے جائے اس کو پورا کرنے پڑا. یہ قرآن پاک اپنا ادب کرنے والوں کو اس طرح سے جان بلند ادا کراتا ہے. جب کریم علیہ السلام کا آخری ٹائم تھا وصال کا, تمام ازواج مطلقات کی ہو رہی ہے, اصحاب اکرام کا ارحام ہے, اما خاتون کو ذرا ان کی جنت کو خاتون آتی ہے. سرکار دعوت علیہ السلام کے گلے رکھتے ہیں, آقا کریم علیہ السلام ان کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں, ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں. اس سے میں دور ہو رہی ہو, تمہیں تو نہیں ہونا چاہیے. رب تعالیٰ نے تمہارے باپ کو محمد کو پورے عالم عوام میں تمام انسانوں کو دنیا میں کھول کے مجھے بنایا. میں محمد کو خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تم میری بیٹی ہو,
तुम अमोली बेटी अभी की बेटी नहीं हो। रब ताला ने तमाम इंसानों से मुझे चुना, तुम मुझकी बेटी हो। उसके बाद रब ताला ने पूरे आलम में जमीन और इंसान में नवाज बनाई, अली को चुना। वो अली जो बाबुल हिकमत है, वो अली जो अल्लाह नबी का धर्म अली बाब हुआ। अगर दूसरे सलाम ने कहा कि जा मोरा अली को शार मर्दा खेर है तो कुव्वत है कुव्वत का ना फता इल्ला अली ना साज ना गुन बुकर ए फता तो मुस्तकिल जिन्नो तो मुस्तकिल जिन्नो तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों रोती हो। उसके बाद नजर अली ने पूरे दुनिया में लगा फरमाई असल हुसैन को तो ना उनकी बातें बनाया तुम क्यों परेशान होती हो। फिर उसके बाद पूरी बने इंसान ने औरतों को निगाह उड़ाई, सब औरतों में से एक मर्दों को बड़ा को जोड़ा जिसको जिनको रखने के जो अपने को सरदार बनाया। तुम इसको देवी हो, तुम वो खातून हो, तुम उनकी माँ हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे नहीं हो। तो हजरात आप सबको मुबारक हो कि रब रहमत करीम ने चुना कुरान सुनाने के लिए, रब रहमत करीम ने चुना कुरान सुनने के लिए। आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस कुरान पाक के सदके सुनने और सुनाने के सदके कि ये मोमिन बात नहीं है। इस खतरे के दौर में, इस दौर में, खतरे के दौर में कि जो आदमी रब रहमत करीम के पाक कलाम को सुनता है, खुशी व खुशी के साथ सुनता है, अदब कुरान के साथ सुनता है, नवाफिल पढ़ता है, उनके पढ़ता है, एक दूसरे के मुंह को प्यार करता है, बुरी बातों से करता है, नेक काम करता है, वो इस दौर में औलिया अल्लाह है। इसलिए आप सब लोग मुबारक हो कि रब ताला ने आपको चुना, कई साहब को चुना, उन्होंने कुरान सुनाया, आपने कुरान सुना, आपको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। जब मैं यहाँ उतरा तो मुझे जुबैर अहमद शाह साहब के बेनी में खुशबू महसूस हुई। और क्या कहते हैं, मैंने कदम रखा तो जुबैर अहमद शाह साहब की बेनी में भी अच्छी खुशबू महसूस हुई। ये सब वही खुशबू है। अल्लाह ताला उनके करवट उनको अपने और अपने हबीब का दीदार फरमाए। हम तुम जितने भी उम्र के लोग यकीन है, हम सबको अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। हम सबको एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि एक दूसरे के साथ हमेशा मोहब्बत और प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ ताउन करें। सब इंसान एक जैसे हैं। अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, एक दूसरे के साथ ऐसे रहे जैसे जिस तरह हकीकत में पाया गया कि हम सब जितने भी बैठे हुए हैं, हम सब नबी को औलाद हैं। हम सब जितने भी हैं सब नबी को औलाद हैं, आदम अलैहिस्सलाम को औलाद है। आदम कौन था? नबी था, हम उसकी औलाद हैं। वो भटक गया, शैतान ने कहा मुझे अम्मी मुझे रब शैतान ने कसम किया, रब मुझे नियत की कसम है, मैं सबको गुमराह करूंगा। जिनको गुमराह कर दिया वो ऊपर चले गया। जो वक्त बंदे हैं जिन पर नाम है वो बैठे हैं। हमारे अल्लाह ताला सब काम में